بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کا مقدس کلام اور آخری پیغام قرآن کریم نازل ہوا، جو نجات کی راہ اور سعادت کا دروازہ ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال تحویل قبلہ کے حکم کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، اور بلا شرعی عذر رمضان کے روزے نہ رکھنے والا فاسق ہے۔ ماہ رمضان کی فرضیت پر یوں تو درجنوں احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو طبرانی میں ہے، جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ایک دفعہ جب رمضان المبارک آیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگو، ماہ مبارک رمضان آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں طاعات اور حسنات اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں۔ پس اے لوگو، ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ۔ بلا شبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس ماہ سیام میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا۔ یقینا رمضان المبارک کا یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کی بہار اور انوار رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، جس میں آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ سیام اور یہ ماہ قیام طاعات اور حسنات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے۔ نزول قرآن اس رمضان المبارک کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت سے ثابت ہے۔ اس ماہ تلاوت قرآن پاک کی دیگر مہینوں سے بہت زیادہ کثرت سے کی جاتی ہے۔ تراویح، تہجد، دعا، استغفار کی کثرت ہوتی ہے، نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے کنارہ کشی ہوتی ہے۔ اس لیے رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمل خیر کی قیمت کے دوسرے دنوں سے بڑھ کر اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کی جاتی ہیں۔ اس ماہ میں مطیع و فرما بردار بندے نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عموماً اہل ایمان کا رجحان و میلان خیر و سعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے غیر محتاط گناہ گار بھی اپنی روش بدل لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے زیادہ فائق تھے، اور رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے، اور جبریل امین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ جب روزانہ جبریل امین آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے زیادہ آپ کی عبادات میں تیزی آ جاتی تھی اور آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا فرمایا، اور ہم سب کو اکٹھا فرمانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جس میں جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت کا درجہ دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا، یعنی نفل پڑھے گا، تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرائے گا کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس ماہ مقدس میں ابتدائی مہینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یوں ارشاد فرمایا: اولہ رحمۃ، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النار۔ اس ماہ مقدس کا ابتدائی حصہ پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے محتاط کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو بڑی فضیلت کے ساتھ اس انداز سے پیش فرمایا ہے کہ جس میں امت کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کا مقدس کلام اور آخری پیغام قرآن کریم نازل ہوا، جو نجات کی راہ اور سعادت کا دروازہ ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال تحویل قبلہ کے حکم کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ رمضان المبارک کی ہر رات رب ذوالجلال اپنے بندوں کو پکار کر یہ منادی دیتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل، اے خیر و ثواب کے طلبگارو قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اے بدی کے چاہنے والو اب تو رک جاؤ، کیونکہ میری رحمتیں تمہیں پکار رہی ہیں کہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ نفل عبادات کا ثواب فرائض کے ثواب کے بقدر ملتا ہے، اور فرضوں کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے ثواب کے بقدر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مالی عبادات اور عمرے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلا کر بھی افطار کرا دے تو اس کو بھی اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کا اہتمام اس ماہ رمضان میں کیا جائے، راتوں کو قیام اور مہینہ بھر دن کو روزہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزے کو فرض کیا ہے۔ صدقات و خیرات نوافل کا اہتمام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کیا جائے، اپنے گھروں میں عبادات کے ذریعے رحمتیں حاصل کی جائیں، مساجد کو آباد کر کے اللہ سے مغفرت حاصل کی جائے، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، فحش کلامی سے پرہیز کیا جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی وہ اللہ کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک میں
انسان اپنی نیت اخلاص کے ساتھ روزہ جب رکھے تو اس میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ میں اللہ کے حکم پر یہ روزہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ یہ تمام امت پر فرض ہے، اور پورے رمضان کے مہینے کے روزے قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی سے فرض ہیں۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور اسی طرح سے ہر وہ شخص جو ہے مکلف ہے، اس پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اس میں مریض صحت کے بعد روزہ رکھے، مسافر مقیم ہونے کے بعد، اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت رمضان المبارک کے بعد ان دنوں کی گنتی کو پورا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تم اس مہینے کو پاؤ تو روزہ رکھو، فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص مسافری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا یا مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو مسافری کے بعد اس رمضان المبارک کی روزوں کی گنتی کو، اس مسافر کو رمضان کے مبارک مہینے کے بعد اس گنتی کو پورا کرنا ہوگا۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کے حلقے میں آپ کو مزید بھی رمضان المبارک کے روزوں کے احکامات بھی بتاؤں گا، اور آج کے اس حلقے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رمضان المبارک کی خیریں عطا فرمائے، اور ہم سب کو پورا مہینہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے منور فرما کر دن کو روزہ رکھنے اور رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔